الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد الامین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات، ہم میزان کے 7ویں باب کا مطالعہ کر رہے ہیں۔ یہ حدود و تعزیرات کا باب ہے۔ اس سے پہلی نشست میں رجم کی روایات زیر بحث تھی، یعنی ہم یہ دیکھ رہے تھے کہ رجم کے واقعات کس طرح سے پیش آئے، بدکاری کی سزا میں جہاں رجم کا ذکر ہوا ہے اس میں بیان قانون کی روایات کیا ہیں۔ میں نے وہ چاروں روایات پیش کر کے ان پر اپنی کتاب برہان میں جو تبصرہ کیا ہے اس کے کچھ حصے زیر بحث آ چکے ہیں۔ اس کے بعد آگے میں نے یہ بیان کیا ہے کہ تیسری بات ان روایات سے یہ سامنے آتی ہے کہ سنگساری جیسا شدید سزا کا قانون بیان کرنے کے لیے جو اسلوب ان میں اختیار کیا گیا ہے وہ نہایت مبہم اور بے حد غیر واضح ہے۔ یعنی جب آپ قانون بیان کرتے ہیں تو قانون کے بیان میں ایسے الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں جو نہایت واضح ہوں۔ بیان قانون ہے اور کون سا قانون بیان کرنا ہے، اس قانون کے نتیجے میں ہمیں بدکاری کی سزا دینی ہے، اور یہ سزا سنگساری ہے، یعنی ایک شخص کو پتھر مار مار کر دنیا سے رخصت کر دینا ہے۔ یہ معمولی چیز نہیں ہے، اتنی شدید سزا ہے، اتنی سنگین سزا ہے، اور اس کو بیان کرنے کے لیے اگر یہی بات مان لی جائے کہ شادی شدہ کی سزا بیان کرنی تھی تو اسلوب کس طرح کا اختیار کیا گیا ہے، آپ غور کر کے دیکھیے، نہایت مبہم، بے حد غیر واضح۔ مثال کے طور پر دیکھیے، پہلی روایت میں شادی شدہ سے شادی شدہ اور غیر شادی شدہ سے غیر شادی شدہ کے زنا کی سزا بیان ہوئی ہے۔ یعنی اس میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ اگر شادی شدہ سے بدکاری کرے تو یہ سزا ہے، اگر غیر شادی شدہ سے بدکاری کرے تو یہ سزا ہے۔ لیکن اگر کوئی غیر شادی شدہ مرد شادی شدہ عورت سے اور شادی شدہ مرد غیر شادی شدہ عورت سے بدکاری کا ارتکاب کرے تو اس کی سزا کیا ہونی چاہیے؟ قانون بیان کرنا ہے نا۔ یعنی یہ تو پتہ چل گیا کہ اگر دونوں کی حالت یہ ہے تو یہ سزا، اور اگر دونوں کی حالت ایک دوسری ہے تو یہ سزا۔ دونوں کی حالت الگ الگ بھی تو ہو سکتی ہے۔ یعنی یہ تو ضروری نہیں ہے کہ دنیا میں جتنے واقعات پیش آئیں گے ان میں یا تو شادی شدہ اور غیر شادی شدہ اور مرد اور عورت کے مابین یہ معاملہ ہوگا، یا غیر شادی شدہ مرد اور عورت کے مابین یہ معاملہ ہوگا۔ اس کی صورتیں چاروں ہو سکتی ہیں، یعنی شادی شدہ کے ساتھ، غیر شادی شدہ کے ساتھ، غیر شادی شدہ کے ساتھ، اور شادی شدہ غیر شادی شدہ کے ساتھ، یہ ساری صورتیں ہو سکتی ہیں۔ لیکن دوسری دو صورتیں زیر بحث ہی نہیں۔ لیکن اگر کوئی غیر شادی شدہ مرد شادی شدہ عورت سے اور شادی شدہ مرد غیر شادی شدہ عورت سے بدکاری کا ارتکاب کرے تو اس کی سزا کیا ہونی چاہیے، اس کا اس روایت میں کوئی ذکر نہیں۔ اس کی ابتدا جس جملے سے ہوئی ہے اس میں یہ بھی شبہ ہوتا ہے کہ اس میں غالباً صرف زانی عورتوں کی سزا بیان ہوئی۔ یعنی دیکھیے نا، اس کی ابتدا یہاں سے ہوئی ہے، فقط جعل اللہ لہن سبیلا، اللہ تعالیٰ نے ان عورتوں کے لیے راستہ نکال دیا ہے۔ کون عورتیں؟ اب جب عورتیں ہیں تو یہ خیال ہوتا ہے کہ شاید پھر زانی عورتوں کا معاملہ کوئی الگ معاملہ ہے جس کے بارے میں یہ بیان کیا گیا ہے۔ پھر البکر بالبکر اور السیب بالسیب کے جو الفاظ اس روایت میں آئے ہیں وہ عربیت کی روح سے بھی اس مفہوم کے لیے محل نظر ہیں جو ان سے بالعموم سمجھا جاتا ہے۔ اسی طرح احسان اور محسن کے الفاظ، یعنی البکر بالبکر، ظاہر ہے کہ یہ کنوارے کے لیے بھی استعمال ہوتے ہیں، الڑ لوگوں کے لیے بھی استعمال ہوتے ہیں، نوجوانوں کے لیے بھی استعمال ہوتے ہیں۔ سیب بالسیب شادی کے لیے بھی ہوتا ہے، شوہر دیدہ کے لیے بھی ہوتا ہے۔ تو قانون بیان کرنا، قانون کو تو بالکل غیر مبہم اور نہایت واضح اسلوب میں ہونا چاہیے۔ ہمیں سزا دینی ہے، اللہ کے قانون کے مطابق سزا دینی ہے۔ قرآن مجید کو دیکھیے کس شان کے ساتھ، کس وضاحت کے ساتھ، کس بلاغت کے ساتھ وہ اپنی بات بیان کرتا ہے۔ وہ عربیت کی روح سے بھی اس مفہوم کے لیے محل نظر ہیں جو ان سے بالعموم سمجھا جاتا ہے۔ اسی طرح احسان اور محسن کے الفاظ جو شادی اور شادی شدہ کے لیے دوسری اور تیسری روایت میں استعمال ہوئے ہیں،
ان کے بارے میں عربی زبان سے واقف ہر شخص جانتا ہے کہ لغت عرب میں وہ جس طرح اس معنی کے لیے بولے جاتے ہیں اسی طرح غلامی اور غلام کے مقابلے میں آزادی اور آزاد اور عفت اور صاحب عفت کے لیے بھی عام استعمال ہوتے ہیں. یعنی جو لفظ استعمال کیا گیا وہ کیا ہے؟ احسان، محسن. محسن جس طریقے سے شادی شدہ کو کہا جاتا ہے اسی طرح عفیف کو بھی کہا جاتا ہے، آزاد کو بھی کہا جاتا ہے. یعنی ایک لفظ ایسا ہے کہ جو ان تینوں معنی کے لیے مشترک ہے اور ہر جگہ قرینے کا محتاج ہوتا ہے کہ اس کے کوئی معنی لیے جائے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد اہل لغت نے بصراحت بیان کیا ہے کہ یہ اسلام اور مسلمان کے معنی میں بھی مستعمل ہوئے. یعنی اہل لغت کہتے ہیں کہ اس میں ایک نئے معنی بعد میں پیدا ہو گئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد پیدا ہو گئے. جس طرح کے لفظوں میں معنی پیدا ہوتے رہتے ہیں تو اس کو اسلام اور مسلمان کے معنی میں بھی استعمال کیا جانے لگا. یہ میں نے محض ان کا رجحان نقل کر دیا ہے، مجھے اس سے اتفاق نہیں ہے، لیکن میں اس وقت اس پر بحث نہیں کر رہا. عربی زبان میں وہ الفاظ موجود ہیں جو صرف شادی اور شادی شدہ ہی کے لیے مستعمل ہیں. یعنی وہ قطعی الفاظ موجود ہیں، بیان قانون کے موقع کے اوپر وہی الفاظ زیر بحث بھی آنے چاہیے. لیکن یہ عجیب بات ہے کہ ایک ایسا قانون بیان کرنے کے لیے جس کے نتیجے میں کسی انسان کو سنگساری جیسی شدید سزا دی جائے گی، مختلف معانی کے محتمل یہ الفاظ بغیر کسی قرینے کے استعمال کیے گئے. یعنی اگر تو قرینہ موجود ہے تو ٹھیک ہے، کیونکہ زبان میں تنوع ہوتا ہے، زبان میں گوناگوں اسالیب ہوتے ہیں اور قرینہ معنی کی تعین کر دیتا ہے. لیکن بغیر کسی قرینے کے بس ایک جملہ ہے جو روایت ہو گیا ہے. چنانچہ زنا بعد الاحسان کو اگر کوئی شخص مثال کے طور پر آزاد ہو جانے کے بعد زنا کے معنی میں لے تو روایت کے الفاظ میں وہ کون سی چیز ہے جو اس معنی میں رکاوٹ بنے گی؟ یعنی اگر محض روایت کے الفاظ سامنے رکھ لیے جائیں اور فقہا نے جس طرح اس کو سمجھا اور جس طرح ہمارے ہاں ایک ٹریڈیشن بن گئی وہ پیش نظر نہ ہو، تو زنا بعد الاحسان کا مطلب اگر کوئی شخص یہ لے لے کہ اس میں در حقیقت غلاموں میں اور آزاد لوگوں میں سزا کا فرق کیا گیا ہے، تو اس کی بات کی اب تردید کیسے کریں گے جبکہ اس کے حق میں قرآن بھی موجود ہے؟ اس لیے کہ وہ یہ فرق کر رہا ہے. یہ ہے ان روایات کی حقیقت جن سے قرآن کے حکم میں تبدیلی کی جاتی اور شادی شدہ زانی کے لیے رجم کا قانون اخذ کیا جاتا ہے. یعنی دونوں پہلو دیکھ لیجئے. ان روایات کا جس طرح لوگوں نے مدعا سمجھا ہے اس سے جو قانون اخذ کیا ہے اس سے نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ اس سے قرآن کی آیت منسوخ ہوتی ہے. قرآن مجید میں جو زنا کی سزا کا قانون سورہ نور میں بیان ہوا ہے وہ اس کے نتیجے میں منسوخ ہو جاتا ہے. یعنی شادی شدہ زانیوں کے لیے منسوخ ہو جاتا ہے. اس میں ایک ایسی تخصیص ہوتی ہے جس کو ہر صاحب عقل نسخی مانے گا اور کچھ نہیں مان سکتا. میں اس پر بحث کروں گا آگے چل کے. ان کے اس ابہام و تناقض کو دیکھیے، یعنی ان روایات کے، اور پھر فیصلہ کیجئے کہ کسی انسان کے لیے سنساری کی سزا تو بڑی بات ہے، اگر کسی مچھر کو ذبح کر دینے کا قانون بھی اس طریقے سے بیان کیا جائے تو کوئی عاقل کیا اسے قبول کر سکتا؟ یعنی کیا واقعی ہمارا دین اسلام، ہمارے پیغمبر نے جو قوانین ہمیں دیے ہیں وہ اسی طرح بیان کیے گئے ہیں؟ یہی طریقہ ہے ان کو بیان کرنے کا؟ ہر صاحب عقل کو اس پر غور کرنا چاہیے. 4 روایتیں، یہ معلوم ہے کہ میں نے ان میں سے ایک روایت کو میزان میں لے لیا ہے اور اس روایت کو سمجھانے کی بھی کوشش کی ہے. اس میں بھی مسائل ہیں، ایسا نہیں ہے کہ وہ مسائل سے بالاتر ہے، لیکن کوشش کی ہے کہ اس کو سمجھا دوں. باقی تینوں روایات کسی طرح بھی قابل اعتنا نہیں. میں مختصر تبصرہ کر دیتا ہوں. دوسری روایت کسی آیت کا پتہ دیتی ہے. میں بتا چکا کہ یہ چیز کسی حال میں قبول نہیں کی جا سکتی. یعنی اس سے قرآن مجید مشتبہ ہوتا ہے. یہ بڑی خطرناک روایت ہے. اس سے اللہ کی کتاب میں تحریف کا دروازہ کھلتا ہے. اس لیے یہ تو کسی حال میں قبول ہی نہیں کی جا سکتی. روایت کی قبولیت کا مسلمہ اصول یہ ہے کہ وہ قرآن کے خلاف نہیں ہونی چاہیے. یہ صراحتاً قرآن کے خلاف ہے، اس لیے کہ یہ تو صرف یہ نہیں کر رہی کہ قرآن میں کوئی حکم ہے اور ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ اس کے خلاف ہے. یہ قرآن مجید میں ایک آیت کا اضافہ کرنے پر اصرار کر رہی ہے.
اس کی جو دوسری صورت ہے جو بخاری میں نقل ہوئی ہے وہ میں سمجھا سکتا ہوں، یعنی میں کہہ سکتا ہوں جو کہ اس میں کوئی آیت نقل نہیں ہوئی کہ در حقیقت وہ اسی جانب اشارہ ہے، لیکن اس سے قطع نظر کر لیجئے جس طرح لوگوں نے اس کو سمجھا ہے وہ بہرحال یہی ہے کہ اس میں ایک آیت کا ذکر ہوا ہے، جو آیت پڑھی گئی، جو آیت سمجھی گئی، پھر وہ قرآن میں نہیں ہے اور موطا امام مالک کی روایت میں وہ آیت نقل ہو گئی ہے، تو اس وجہ سے یہ دوسری روایت تو کسی حال میں بھی قابل اعتنا نہیں۔ تیسری روایت کا معاملہ یہ ہے کہ یہ در حقیقت اس وقت سامنے آئی ہے جب سیدنا عثمان کا محاصرہ ہوا ہے، اور اس میں اس موقع کے اوپر انہوں نے بتایا ہے کہ میں نے تو اس طرح کا کوئی جرم نہیں کیا کہ تم مجھے مباح الدم قرار دے رہے ہو، یہ کوئی بیان قانون کا موقع ہی نہیں ہے۔ اس وقت بالاجمال آدمی بیان کرتا ہے۔ چنانچہ میں آپ سے یہ عرض کروں کہ جن لوگوں نے اس روایت کو بیان کیا ہے اس کے اگر آخری حصے میں جہاں یہ بیان ہوا ہے نا کہ کوئی آدمی اسلام کو چھوڑ دے، یعنی جو روایت میں نے لی ہے اس میں بہت سے شرائط ہیں، اسلام کو چھوڑ دے، اللہ اور رسول کے خلاف آمادہ جنگ ہو جائے، بعض راویوں نے یہ حصہ حذف کر دیا۔ اب یہ دیکھیے کہ اگر وہ آخری حصہ نہ ہو تو معنی اور ہوں گے، اگر اس کو لے لیا جائے تو معنی اور ہوں گے، تو یہ کوئی بیان قانون کے موقع کی بات ہی نہیں ہے۔ بالاجمال انہوں نے ذکر کیا ہے ایک بات کا، اور چونکہ زنا کے بعض مجرموں کو موت کی سزا دی گئی، یہ ایک واقعہ ہے، اس میں شادی بھی زیر بحث آئی، تو اجمال سے بات بیان کر دی جو عربوں کا طریقہ ہے۔ وہ اس وقت قانون کی وضاحت نہیں کر رہے، ہم نے اس کو بھی قانون کا ماخذ قرار دے لیا۔ تو اپنے اس مدعا کے لحاظ سے کہ یہ بیان قانون کی روایت قرار پائے وہ بھی کسی لحاظ سے قابل اعتنا نہیں، اور آخری روایت کو تو کسی نے بھی قبول نہیں کیا، یعنی اس میں تو یہ ہے کہ کنوارے زانی کی سزا یہ ہے، شادی شدہ زانی کی سزا یہ ہے، بوڑھے زانیوں کے ساتھ یہ معاملہ کیا جائے گا، یہ تفریق تو کوئی بھی نہیں مانتا۔ تو یہ صورتحال ہے۔ اس میں ظاہر ہے کہ ایک ہی روایت رہ جاتی ہے، اس روایت میں بھی میں نے عرض کیا کہ مسائل ہیں لیکن وہ کسی نہ کسی حد تک قابل قبول ہو جاتی ہے، اس وجہ سے اس کو میں نے میزان میں لیا بھی ہے اور اس پر میں بات بھی کروں گا، تاہم یہ بات وہیں ہوگی۔ اب آگے چلیے اور مقدمات کو دیکھیے۔ میں پھر ایک مرتبہ توجہ دلا دوں کہ ان دونوں کو اکٹھا نہیں کیا جا سکتا۔ بیان قانون کا مطلب ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی موقع کے اوپر کسی قانون کا بیان کر رہے ہیں یا اس کی وضاحت کر رہے ہیں۔ میری بحث سے واضح ہو جائے گا کہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی الگ قانون بیان نہیں کیا، ایک قانون کے اطلاق کو بیان کیا ہے، اور روایات میں بیان ہونے والی چیزوں کا یہی دائرہ ہے جس کو میں میزان کے مقدمے میں واضح کر چکا ہوں۔ یعنی ایسا نہیں ہوتا کہ کوئی الگ چیز ان میں آ جائے، بلکہ جو باتیں قرآن مجید میں بیان ہوتی ہیں، جو باتیں سنت میں طے ہوتی ہیں، ان کے کسی پہلو کی وضاحت ہو جاتی ہے، ان کے بارے میں کسی سوال کا جواب ہو جاتا ہے، یہی دائرہ ہے روایت کا۔ اور یہ روایت جس طرح کہ میں نے اس کو سمجھا ہے یہ بالکل اسی دائرے کے اندر ہے، اگرچہ اپنے اندر کچھ مسائل رکھتی ہے۔ مقدمات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود کچھ بیان نہیں کر رہے، آپ ایک قانون کا اطلاق کر رہے ہیں، یا خلفائے راشدین ایک قانون کا اطلاق کر رہے ہیں۔ دیکھنے والا کون ہے؟ ماہرین قانون نہیں کھڑے ہوئے، وکلاء نہیں کھڑے ہوئے، وہ لوگ نہیں کھڑے ہوئے کہ جو قانون کی باریکیوں کو سمجھتے ہیں، راہ چلتے لوگ ہیں۔ انہوں نے دیکھا، واقعہ بیان کر دیا، ان کو یہ احساس بھی نہیں ہے کہ اس کی نزاکتیں کیا ہوتی ہیں، اس میں ایک چھوٹی سی چیز چھوڑ دی جائے تو اس میں کیا قیامت برپا ہو جاتی ہے۔ بس مقدمات کی رودادیں، اور مقدمات کی رودادیں بھی یعنی ہمارے ہاں کورٹ میں جب قانون کا اطلاق کیا جا رہا ہوتا ہے یا سزا نافذ کی جا رہی ہوتی ہے یا جج اپنا فیصلہ دے رہا ہوتا ہے، تو آپ دیکھیے کہ اس زمانے میں قانون کا بہت اچھا علم رکھنے والے لوگ ہیں جو رپورٹنگ کے لیے جاتے ہیں۔ میں نے بارہا اس کا تجربہ کیا ہے کہ انگریزی اخبار کی رپورٹنگ میں ڈاؤن پڑھتا رہا ہوں، اور اردو اخبار کی رپورٹنگ میں نوائے وقت میں یا جنگ میں زمین آسمان کا فرق ہو جاتا تھا، یعنی دور جدید میں، اور عام طور پر قانون کے ماہرین بھیجے جاتے تھے۔ اب چونکہ انگریزی زبان ہمارے قانون سے زیادہ متعلق ہے، اصطلاحات اسی کی ہیں جو استعمال ہوتی ہیں، وہی زیادہ تر زیر بحث آتی ہے، تو اس میں زیادہ بہتر رپورٹنگ ہوتی تھی۔ اور یہ بھی آپ نے بارہا دیکھا ہوگا کہ ججوں نے
قاضی حضرات نے توجہ دلائی کہ آپ جو رپورٹنگ کر رہے ہیں وہ ہمارا منشا نہیں تھا، یہ بات یوں نہیں ہے۔ اچھا، آپ نے دیکھا ہوگا کہ بعض اوقات جج ریمارکس دے رہے ہوتے ہیں، عدالت میں کچھ گفتگو ہو رہی ہوتی ہے، بات ہو رہی ہوتی ہے، لیکن جب ہمارے سامنے فیصلہ آتا ہے نوعیت بالکل مختلف ہوتی ہے۔ تو اس وجہ سے ذرا تھوڑی دیر کے لیے توقف کر کے یہ سوچ لیجئے کہ مقدمات کی یہ رودادیں کیا اہمیت رکھتی ہیں۔ یعنی ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ انہیں کسی لحاظ سے قابل اعتنا ہی نہ سمجھا جاتا، لیکن یہ بڑی بدقسمتی کی بات ہے کہ ہمارے ہاں وہ بنیاد بن گئیں اور انہی سے قانون اخذ کیا گیا، اور پھر کیا گیا ہے میں آگے چل کے یہ بتاؤں گا کہ عبادہ بن صامت کی وہ روایت جس کو میں بھی قبول کرتا ہوں، قبول کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ایک حد تک قابل اطمینان سمجھتا ہوں، اس کی توجیہ کر سکتا ہوں، اس کے کچھ مسائل سے قطع نظر کر کے بات سمجھا سکتا ہوں، اس سے زیادہ اس کی بھی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ عبادہ بن صامت کی روایت سے قرآن کو منسوخ کیا گیا ہے، اور پھر عبادہ بن صامت کی روایت کو مقدمات کی رودادوں سے منسوخ کیا گیا ہے۔ یعنی یہ قانون کے بیان کرنے کا طریقہ ہوگا، اس طرح سمجھیں گے ہم اپنے دین کو، یہ حیثیت ہوگی اللہ کی کتاب کی ہمارے دین میں۔ تو یہ واقعہ ہے کہ یہ ایک بڑی المناک صورتحال ہے، لیکن بدقسمتی سے ایسا ہی ہے۔ فقی ذہن نے جب روایت کو اصل بنا لیا ہے، اس وقت بھی جو کشمکش ہمارے نقطہ نظر میں اور ہمارے قدیم علماء میں برپا ہے وہ کیا ہے؟ وہ صرف ترتیب کی کشمکش ہے۔ وہ کہتے ہیں اصل روایت ہے، یعنی مسلمانوں کے ہاں روایت سے میری مراد یہاں صرف حدیث کی روایت نہیں ہے، یعنی حدیث کی روایت بھی اس کا ایک حصہ ہے، ایک ٹریڈیشن بن گئی ہے، ایک تعبیر ہو گئی ہے، اس کو فقہی اصطلاح میں ہم اجماع کہہ لیتے ہیں، اور جب ذرا علم کلام کا ذوق رکھنے والے لوگ بات بیان کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ روایت ہے جو اصل چیز ہے۔ تو روایت اصل ہے، قرآن مجید اس کے تابع ہوگا۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ قرآن مجید اصل ہے، ہر چیز اس کے تابع ہوگی، اور یہی وجہ ہے کہ ہمارا اپروچ بالکل مختلف ہو جاتا ہے۔ ہم پہلے اللہ کی کتاب کو زبان و بیان کے قطعی اصولوں کی روشنی میں سمجھیں گے، اس کے اطلاقات متعین کریں گے، اور پھر روایات کو کہاں رکھیں گے؟ روایات کو یا تو تفہیم و تبیین کے دائرے میں لے جائیں گے، یعنی کوئی بات ہے جس کی وضاحت پیش نظر تھی وہ کر دی گئی، باہمی تعلق قائم کریں گے کہ یہ وضاحتی کا ہونا چاہیے، یہ تفہیمی کا ہونا چاہیے، یہ تبیینی کا ہونا چاہیے، اور اس میں قرآن کی آیت پر اثر انداز نہیں ہونے دیں گے اس کو، روایت میں اگر کوئی خلا ہوگا اس کی توجیہ کریں گے۔ اسی طریقے سے اگر کوئی واقعہ بیان ہوگا جیسے یا واقعات بیان ہوں گے تو واقعات کو واقعات کی جگہ پہ رکھیں گے، وہ اگر قانون کے نفاذ کے واقعات ہیں تو وہ اطلاقی ہوں گے، اور آپ سمجھیے کہ اطلاقی میں کیا فرق ہوتا ہے، یعنی واقعے میں بے شمار چیزیں ہوتی ہیں جن کو سامنے رکھ کر اس کو سمجھا جاتا ہے، واقعہ ایسے نہیں سمجھ لیا جاتا۔ اب ان رودادوں کو دیکھیے، ان روایات کے علاوہ اس سزا کے بارے میں جو کچھ حدیث کی کتابوں میں بیان ہوا ہے وہ در حقیقت زنا کے مختلف مقدمات کی رودادیں ہیں۔ ہمارے اوپر تنقید کرنے والے لوگ کیا کرتے ہیں؟ وہ یہ کرتے ہیں کہ ان سب مقدمات کی رودادوں کو اور ان زبانی روایات کو جن میں قانون بیان ہوا ہے جمع کر کے 30، 40، 50 کی تعداد بنانے کی صحیح کرتے ہیں۔ یہ بالکل الگ الگ چیزیں ہیں۔ بیان قانون کی روایات صرف 4 ہیں جو میں نے بیان کر دی اور ان پر تبصرہ بھی کر دیا ہے، ان میں قابل اعتنا اگر کوئی روایت ہے تو 1 رہ جاتی ہے، اور مقدمات کی کارروائیاں یہ در حقیقت جن لوگوں نے ان مقدمات کو دیکھا ہے ان کا بیان ہے، اس سے زیادہ ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ در حقیقت زنا کے مختلف مقدمات کی رودادیں ہیں جو ان مقدمات کی کارروائی میں شریک یا اسے دیکھنے والوں کی زبان سے بالکل نامکمل صورت میں، یعنی ان سب رودادوں کو آپ دیکھیں گے بالکل نامکمل صورت میں باہم متناقض، یعنی جس طرح کا تناقض، جس طرح کے تضادات آپ وہاں دیکھ رہے ہیں اسی نوعیت کے تضادات یہاں بھی دیکھیں گے، اور نہایت مبہم طریقے پر اس طرح روایت ہوئی ہیں کہ اس سزا کے متعلق قانون و انصاف کے نقطہ نظر سے جو مسائل پیدا ہوتے ہیں ان میں سے کسی کا بھی کوئی جواب ان رودادوں سے نہیں ملتا، یعنی بڑے بدیہی، بڑے واضح سوالات پیدا ہوتے ہیں جو قانون کا ذوق رکھنے والا آدمی لازماً پوچھے گا، کسی کا جواب نہیں ملتا۔ تاہم اس زمانے میں بعض ملائے مکتبی
چونکہ بیان قانون کی روایت اور روداد مقدمہ کے فرق کو ملحوظ رکھے بغیر انہیں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب ارشادات ہی کہ ہم رتبہ بلکہ ناسخ کی حیثیت سے پیش کرتے ہیں. یہ ہے عالمیہ. یعنی یہ رودادیں ہیں مقدمات کی، بیان قانون کی روایت اور ہوتی ہے، یہ مقدمات کی رودادیں ہیں. اس کا فرق نہیں ملحوظ رکھتے اور ایسے ہی پیش کر دیتے ہیں کہ جیسے یہ بھی حضور کے ارشادات ہیں، انہی کے ہم رتبہ بنا کر، بلکہ ناسخ کی حیثیت سے، جیسے کہ میں نے ابھی عرض کیا. یعنی روایت قرآن کو منسوخ کرے گی، بیان قانون کی روایت، اور روایت میں جو قانون بیان ہوا ہے اس کو روداد مقدمہ منسوخ کر دے گی. اس وجہ سے ہم یہاں ایک مختصر تبصرہ ان رودادوں پر بھی کیے دیتے ہیں تاکہ کسی طالب حق کے لیے صحیح بات کے سمجھنے میں کوئی رکاوٹ باقی نہ رہے. سب سے پہلا مسئلہ جو ان مقدمات کے مطالعے سے سامنے آتا ہے وہ یہ ہے کہ ان کے اندر بھی سزا کے معاملے میں وہی تناقض ہے جو اوپر ہم نے روایات کے حوالے سے واضح کیا. یعنی وہی صورت یہاں بھی، جس طریقے سے ساری روایتوں کو سامنے رکھیں تو یہ معلوم ہی نہیں ہوتا کہ پھر سزا دینی کیا ہے. ان مقدمات میں بھی یہی صورتحال ہے. چنانچہ دیکھیے، یہودی اور یہودیہ کے رجم کا جو واقعہ سنن ابو داؤد میں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے روایت کیا ہے، اس میں احسان کو اگر شادی ہی کے معنی میں لیا جائے تو عبادہ بن صامت کی روایت کی روشنی میں سزا کی وجہ شادی شدہ سے شادی شدہ کا زنا قرار پائے گی. یعنی ابو ہریرہ ایک واقعہ بیان کر رہے ہیں، اس واقعے کو میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. اب اگر میں اس واقعے میں جو الفاظ استعمال کیے گئے ہیں اس کو بیان قانون کی روایات میں سے عبادہ بن صامت کی روایت کی روشنی میں دیکھوں تو یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ جو اس میں چیز بیان کی گئی ہے کہ دونوں کی حالت ایک ہونی چاہیے، وہی یہاں سے بھی متبادر ہوتا ہے. لیکن مزدور کے مقدمے میں اس کے باپ کی تصریح کے باوجود کہ اس کا بیٹا غیر شادی شدہ ہے، عورت کو یہی سزا دی گئی. یعنی وہاں کیا ہے، مزدور کے مقدمے میں بیٹے کے بارے میں بیان ہو گیا کہ غیر شادی شدہ ہے اور عورت ظاہر شادی شدہ ہے، بیوی ہے. تو اس وجہ سے وہاں صورتحال بالکل الٹ ہے. تو اب کیا کیا جائے؟ یعنی عبادہ بن صامت کی روایت کو ابو ہریرہ کے بیان سے ملایا جائے تو چلے مطابقت ہو گئی، لیکن جیسے ہی ہم مزدور کے مقدمے کو دیکھتے ہیں تو صورتحال بالکل اور ہو جاتی ہے. یہ دیکھیے دونوں روایتیں میں نے نقل کر دی. عن ابی ہریرہ قال زنا رجل وامرأۃ من اليہود وقد احسنا. ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا ایک یہودی مرد اور عورت نے زنا کا ارتکاب کیا اور وہ دونوں محسن تھے، یعنی دونوں شادی شدہ تھے. محسن کو آپ لے لیجیے شادی شدہ کے معنی میں جیسے کہ لوگوں نے لیا ہے، تو دونوں محسن تھے. تو میں یہی سمجھوں گا نا اس سے کہ وہ جو بات عبادہ بن صامت کی روایت میں بیان کی گئی ہے کہ شادی شدہ سے بدکاری کرے تو پھر یہ سزا ہوگی. اب دوسری روایت میں دیکھیے، مزدور کا مقدمہ، یہ مقدمہ آگے زیر بحث آ جائے گا. یعنی ایک آدمی کسی کے یہاں مزدوری کرتا تھا، اس کی بیوی سے بدکاری اس نے کی، اس کا مقدمہ زیر بحث ہے. تو لڑکے کے بارے میں یہ تصریح ہے کہ وہ غیر شادی شدہ تھا. کانا ابنی اجیر لامرأۃ ھذا و ابنی لم یحسن، یعنی وہ لڑکے کا باپ بیان دے رہا ہے، وہ یہ کہتا ہے میرا بیٹا جس نے زنا کا ارتکاب کیا اس شخص کی بیوی کے ہم مزدوری کرتا تھا اور وہ محسن نہیں تھا. یعنی یہ وہ بیان کر رہا ہے. یہ یہاں تضاد ہوا. اسی طرح یہودی اور یہودیہ کو رجم سے پہلے 100 کوڑے بھی نہیں مارے گئے. یعنی روایت یہ نہیں بیان کرتی کہ اس میں 100 کوڑے مارے گئے. اب یہ دیکھیے کہ وہاں کیا دیکھا ہے ہم بیان قانون کی روایات میں 100 کوڑے اور رجم، 100 کوڑے اور جلاوطنی، وہ 2 سزائیں ہیں. لیکن یہاں جب ہم واقعے کو دیکھتے ہیں تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ ان کو 100 کوڑے تو نہیں مارے گئے، صرف رجم کیا گیا ہے. یہی معاملہ ماعز، غامدیہ اور مزدور کے مقدمے میں بھی ہوا. یعنی یہودی اور یہودیہ کے معاملے میں بھی 100 کوڑے نہیں مارے گئے پہلے، جبکہ بیان قانون کی روایت اس کو بیان کر رہی ہے. ماعز کو بھی 100 کوڑے نہیں مارے گئے پہلے، غامدیہ کو بھی 100 کوڑے نہیں مارے گئے پہلے، اور مزدور کے مقدمے میں بالکل یہی ہوا ہے. لیکن حضرت علی جیسے جلیل القدر صحابی کے بارے میں احمد بن حنبل کی روایت ہے کہ انہوں نے اپنے دور حکومت میں، رک جائیے، دور حکومت میں یعنی رسول اللہ نے سزائیں دے دیں، ابو بکر و عمر کا زمانہ بھی گزر گیا،
سیدنا عثمان کا زمانہ بھی گزر گیا. قانون کیا ہے؟ احمد بن حنبل کی روایت بات بتاتی ہے کہ حضرت علی کچھ اور ہی سمجھے ہوئے ہیں، ہمارے فقہا کچھ اور سمجھے ہوئے ہیں، روایتیں کچھ اور بیان کر رہی ہیں. حضرت علی کیا سمجھے ہوئے ہیں؟ یہ شراح نامی ایک عورت کا مقدمہ ہے، اس کو رجم سے پہلے 100 کوڑے لگوائے. یعنی مائز کی روایات میں 100 کوڑے نہیں مارے گئے، غامدیہ کے واقعے میں 100 کوڑے نہیں مارے گئے، مزدور کے مقدمے میں 100 کوڑے نہیں مارے گئے، یہودی اور یہودیہ کے مقدمے میں 100 کوڑے نہیں مارے گئے. روایت کہتی ہے، بیان قانون کی روایت، پہلے 100 کوڑے پھر رجم. اور یک بیک ہم حضرت علی کے دور خلافت میں پہنچتے ہیں. شراح نامی عورت کا مقدمہ زیر بحث ہے. وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ رجم سے پہلے 100 کوڑے لگواتے ہیں، اور یہ دیکھیے کیا فرماتے ہیں، اور اعلان کیا کہ میں نے اسے قرآن مجید کے مطابق کوڑے لگوائے اور سنت کے مطابق رجم کیا. یعنی سنت کے مطابق رجم کیا ہے. اگر تو بیان قانون کی روایت ان کا ماخذ ہے تو پھر میں پوچھنے کی جسارت کر سکتا ہوں کہ پھر تو اس میں بھی 100 کوڑے بیان ہوئے. اگر مراد یہ ہے کہ عملاً کیا ہوا ہے تو پھر قرآن کی طرف جانے کی کیا ضرورت ہے، روایتی کی طرف چلے جائیے. جب سب معاملات اسی طرح کرنے ہیں، اور پھر ظاہر ہے کہ کچھ اور سوالات بھی پیدا ہوتے ہیں، وہ آگے میں زیر بحث لاؤں گا اس روایت کے بارے میں. روایت سن لیجئے. ان الشعبی ان علی جلد شراح یوم الخمیس ورجمہ یوم الجمعہ وقال اجلدها بکتاب اللہ ورجمها بسنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. شعبی سے روایت ہے کہ علی رضی اللہ عنہ نے شراح نامی عورت کو جمعرات کے دن کوڑے لگوائے اور جمعے کے دن اسے رجم کرا دیا، اور فرمایا میں نے اسے کتاب اللہ کے مطابق کوڑے لگائے ہیں اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق سنگسار کرتا ہوں. میں اس روایت کو بھی سمجھا سکتا ہوں، لیکن میں عرض کر رہا ہوں کہ آپ دیکھیے کہ صورتحال کیا ہے. غیر شادی شدہ زانیوں کی سزا کے معاملے میں بھی یہی صورت سامنے آتی ہے. یعنی جس طرح یہاں تضادات ہیں، جس طرح یہاں تناقض ہے، ہم کریں کیا؟ سزا دینی ہے، کس چیز کو سزا سمجھیں؟ وہی صورت یہاں بھی ہے. مزدور کے مقدمے میں، وہ مزدور جو کسی کے ہاں تھا اور اس نے بدکاری کی اس کی بیوی کے ساتھ، مزدور کے مقدمے میں بخاری کی روایت ہے کہ اسے 100 کوڑے مارنے کے بعد 1 سال کے لیے جلا وطن بھی کیا گیا. یعنی اب دیکھیے یہاں کیا ہوا ہے کہ کمارے کے معاملے میں چلیے 100 کوڑے تک بات رہ جاتی، اس میں مزدور کو نہ صرف یہ کہ 100 کوڑے مارے گئے ہیں، اس کے ساتھ اسے 1 سال کی جلاوطنی کی سزا بھی دی گئی ہے. معطا کی روایت کے مطابق حضرت ابو بکر نے بھی ایک شخص کو یہی سزا دی. ترمذی نے حضرت عمر کے بارے میں یہی بات روایت کی ہے. لیکن ابو داؤد میں جابر بن عبداللہ کی وہ روایت جس میں ایک شخص کو 100 کوڑے لگوانے کے بعد جب یہ معلوم ہوا کہ یہ محسن ہے، رجم کی سزا دی گئی. اس کے برخلاف یہ بتاتی ہے کہ اس طرح کے مجرموں کو صرف سزائے تعزیہ نہ دی جائے گی. یعنی اس کو 100 کوڑے مارے گئے اور جلا وطن کیا گیا. یہاں کیا ہے؟ 100 کوڑے مارے گئے، پھر اس کے بعد جب یہ معلوم ہوا کہ محسن ہے تب رجم کی سزا دی گئی نا. پہلے معلوم تھا کمارا ہے، تو یہ نہیں کیا گیا کہ 100 کوڑے مارنے کے بعد جلا وطن بھی کر دیا گیا، بس 100 کوڑے کی سزا دی گئی. اب روایت سن لیجئے. یہی قانون عمر بن حمزہ اسلمی کے اس مقدمے سے بھی واضح ہوتا ہے جو طبقات ابن سعد میں روایت ہوا ہے. ایک اور مقدمہ بھی ہے. ان جابر ان رجل زنا بامرأة فامر به رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فجلد الحد ثم اخبر انه محسن فامر به فرجم. جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص نے کسی عورت کے ساتھ بدکاری کی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں سزا کا حکم دیا. چنانچہ اسے کوڑے لگائے گئے، پھر معلوم ہوا کہ وہ محسن ہے تو حکم دیا گیا اور اسے رجم کر دیا گیا. یعنی یہاں جو چیز اس جگہ واضح میں کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ 100 کوڑے اور جلاوطنی سزا ہے یا صرف 100 کوڑے سزا ہے. وہ روایات بتا رہی تھی کہ 100 کوڑے اور جلاوطنی. یہاں پر کنوارے کو 100 کوڑے مارے گئے، رجم نہیں کی. رجم تو اگلے دن محسن معلوم ہونے کے نتیجے میں ہوا نا، جیسے کہ روایت بیان کر رہی ہے. جلاوطنی کی سزا نہیں دی گئی. دوسری روایت ان عمر بن حمزہ بن سنان کان قد شاہد الحدیبیہ مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قدم المدینہ ثم استاذن النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان یرجع الی بادیتہ فاذن له فخرج حتى اذا كان بالزبوہ على برید من المدینہ على المحجہ الى المکہ لقي جاریۃ من العرب وضیہ فنزغه الشیطان حتى اصابها ولم يكن محسنا
ثم ندم فأتى النبی صلی اللہ علیہ وسلم فأخبره فأقام عليه الحد۔ عمر بن حمزہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حدیبیہ میں حاضر تھے، وہ مدینہ آئے، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت چاہی کہ اپنے بادیہ کی طرف لوٹ جائیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی تو نکلے، یہاں تک کہ جب مدینے سے مکے کی طرف راستے کے درمیان ایک منزل زبوہ پہنچے تو عرب کی ایک خوبصورت لونڈی سے ملاقات ہوئی۔ شیطان نے اکسایا تو اس سے زنا کر بیٹھے، اور اس وقت وہ محسن نہ تھے، پھر نادم ہوئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر آپ کو بتایا، چنانچہ آپ نے ان پر حد جاری کر دی۔ ان دونوں مقدمات میں دیکھ لیجئے جلاوطنی کا کوئی ذکر نہیں ہے۔ یعنی اگر ہم نے قانون کو مقدمے سے سمجھنا ہے تو پھر بیان قانون میں تو یہ تھا کہ 100 کوڑے اور جلاوطنی۔ یہاں کیا ہو رہا ہے؟ کہیں جلاوطنی ہے، کہیں نہیں۔ دوسرا مسئلہ ان مقدمات سے یہ سامنے آتا ہے، یعنی ایک مسئلہ وہی کہ کیا سزا اخذ کریں، تناقض روایات کا۔ جو تناقض بیان قانون کی روایات میں تھا وہی یہاں پر بھی ہے۔ دوسرا مسئلہ ان مقدمات سے یہ سامنے آتا ہے کہ مجرم کی شادی کے متعلق حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تحقیق ان میں بھی بالعموم اسی لفظ احسان سے بیان ہوئی ہے، یعنی وہی لفظ احسان ہے جو ان مقدمات میں بھی آتا ہے، جس کے بارے میں ہم اس سے پہلے وضاحت کر چکے ہیں کہ عربی زبان میں یہ صرف شادی کے لیے استعمال نہیں ہوتا۔ یعنی راوی مقدمات میں بیان کیا کر رہے ہیں؟ کان محسنا، قد حسنا، لفظ وہی استعمال کیا جا رہا ہے۔ اس میں شبہ نہیں کہ بعض روایات میں اس مقصد کے لیے لفظ سید بھی استعمال ہوا ہے، لیکن یہ بات چونکہ اس اختلاف ہی سے واضح ہے کہ اس واقعے کو بیان کرتے وقت، یعنی ایک ہی واقعہ کوئی راوی بیان کرتا ہے اور کانا محسنن کہہ دیتا ہے، دوسرا کانا سیبن کہہ دیتا ہے۔ اس واقعے کو بیان کرتے وقت روایت باللفظ کا طریقہ اختیار نہیں کیا گیا، یعنی یہ معلوم ہو گیا کہ ایسا نہیں ہے کہ جس طرح کسی صحابی نے بیان کیا تھا بعد کے لوگ بھی اسی طرح بیان کر رہے ہیں، بلکہ وہ اپنے فہم کے مطابق لفظ تبدیل کر رہے ہیں۔ اس وجہ سے اب یہ جاننے کا کوئی ذریعہ ہمارے پاس نہیں ہے کہ خود حضور نے اس موقع پر کیا لفظ استعمال کیا تھا۔ چنانچہ رجم کے بارے میں یہ بات کہ یہ سزا محض مجرم کے شادی شدہ ہونے کی وجہ سے دی گئی، اس باب کی روایات کی طرح ان مقدمات سے بھی حتمی طور پر ثابت نہیں کی جا سکتی۔ یعنی جو لفظ استعمال کیا گیا ہے وہ قطعی نہیں ہے شادی کے معنی میں کہ ہم یہ کہیں کہ چلیے کم سے کم ایک اطمینان تو ہوا، یعنی اگر سزا میں تناقض تھا تو یہ تو واضح ہو گیا کہ یہ شادی شدہ کا معاملہ زیر بحث ہے۔ تیسرا مسئلہ یہ سامنے آتا ہے کہ شادی شدہ زانیوں کی سزا اگر 100 کوڑے اور سنگساری یا صرف سنگساری ہے، اور کوارے زانیوں کی سزا 100 کوڑے اور جلاوطنی ہے، یعنی یہ سب چیزوں کو سامنے رکھ کے بظاہر تو یہی معلوم ہوتا ہے نا، بیان قانون کی روایات کو سامنے رکھ لیجئے، مقدمات کو، تو کچھ ایسی صورت بنتی ہے کہ شادی شدہ زانیوں کو 100 کوڑے اور سنگساری یا صرف سنگساری کی سزا دی جائے گی، اور کوارے زانیوں کی سزا 100 کوڑے اور جلاوطنی ہے۔ تو اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ ساری بات تو روایات میں بیان ہو گئی، تو قرآن مجید میں وہ محض جو 100 کوڑے کی سزا بیان ہوئی ہے سورہ نور میں، وہ پھر زنا کے کن مجرموں کو دی جائے گی؟ یعنی ان روایتوں نے تو قانون یہ بیان کر دیا کہ 100 کوڑے اور جلاوطنی، 100 کوڑے اور رجم، وہ 100 کوڑے کی، محض 100 کوڑے کی جو سزا قرآن میں بیان ہوئی ہے وہ کن مجرموں کی سزا ہے؟ میں نے اس پر تبصرہ کیا ہے کہ اس کے بعد تو قرآن کی اس آیت کا مصرف جس میں یہ سزا بیان ہوئی ہے، اگر کچھ رہ جاتا ہے تو بس یہی رہ جاتا ہے کہ اس کو پڑھ کر رجم کی سزا پانے والوں کو ایصال ثواب کیا جائے۔ اس کے سوا تو اس آیت کا پھر کوئی مصرف باقی نہیں رہتا، اس لیے کہ سزا جو اس میں بیان کی، یعنی اللہ تعالیٰ نے وہ آیت نازل کی اور اس آیت کی شان دیکھی ہے سورہ نور میں نکال کے کہ یہ وہ حکم ہے جو ہم نے فرض کر دیا، اور یہ صورت ہے جو ہم نے نازل کیا، اور یہ ہم نے تمہارے اوپر قانون نافذ کر دیا ہے، اور یہ قانون یہ، اور وہ قانون یعنی نہ وہ کنوارے کے لیے علی الاطلاق باقی رہا، نہ شادی شدہ کے لیے باقی رہا۔ تو اب پھر کیا کیا جائے؟ یہی کہا جا سکتا ہے کہ جب سزا دے کے فارغ ہو جائیں تو اس آیت کو پڑھ کے ایصال ثواب کر دیا جائے گا، اس کے سوا تو کوئی چیز نہیں ہے۔ تو ہم اس کا مطالعہ کر رہے ہیں، ابھی دیکھیے اور آگے کیا کیا مہمات ہیں۔ اب اس نشست کا وقت ختم ہو گیا۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المؤمنین۔